یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے اور میں نے دیر بالا میں 50,000 ممبرز بنانے کا ہدف دیا تھا. وہاں کی آبادی ہے 11 لاکھ اور دیر پائیں کی آبادی ہے 16 لاکھ. تو 80,000 ممبران بنانا ہے آپ کو. چیلنج قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ 80,000 ممبرز بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہاں سے نکلنے کے بعد ایک ایک گاؤں میں ہمیں عوامی کمیٹی بنانی ہے. لوگوں کے بہت مسائل ہیں, بہت مشکلات ہیں, بہت پریشانیاں ہیں. یہ پورا نظام لوگوں کو بہت تنگ کر رہا ہے. ایک بڑی جد و جہد کی تیاری کیجئے, ایک بڑی کشمکش کی تیاری کیجئے اور انشاءاللہ اب ہم اس طرح شاخیں نہیں کاٹیں گے, ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے اس نظام کو انشاءاللہ تعالی. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا پارٹیاں بدلتی رہیں گی, نعرے بدلتے رہیں گے, لیڈروں کے نام بدلتے رہیں گے, لیکن حقیقت میں ایک ہی طبقہ ہوگا جو آپ پر اور ہم پر حکمرانی کرے گا, جو 79 سال سے 79 ایئر سے کر رہا ہے. اس طبقے میں ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں, اس میں جرنیل ہیں, اس میں جاگیردار ہیں, اس میں وڈیرے ہیں, اس میں سرمایہ دار ہیں. اور ان سب لوگوں نے ایک اتحاد کیا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیاں مل کر ایک کنسورشیم بناتی ہیں. یہ جاگیرداروں, سرمایہ داروں, طاقتوروں اور مافیاؤں کا ایک کنسورشیم ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے. ہمیں اس کمپنی کو گرانا ہے, اس کمپنی کو اب نہیں چلنے دینا ہے. اس لیے نظام کی تبدیلی کی بڑی تحریک کے لیے آپ تیار ہو جائیے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, ہم اس دیر میں یہاں آئے ہیں 1969 میں, 1969 میں یہ دیر کی ریاست پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھی. اور جب یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھی تو یہاں تعلیم نہیں تھی, اسکول نہیں تھے, ادارے نہیں تھے. لیکن دیر کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اپنی نمائندگی وہ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں حکومت میں نہ ہونے کے باوجود, اپوزیشن کرنے کے باوجود, بہت مختصر وقت میں حکومت میں ہونے کے باوجود ہم نے یہ کیا کہ حکومتوں سے زیادہ کام کیا. اور آج دیر کے گاؤں میں تعلیمی ادارے اگر موجود ہیں تو جماعت اسلامی کی اسی لیڈرشپ نے بنائے ہیں کہ جو یہاں اسٹیج پہ بھی موجود ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے سڑکوں کا جال بچھایا ہے, جس نے صحت کے مراکز بنائے ہیں, جس نے خواتین کی صحت کا خیال کیا ہے, جس نے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے. لیکن جب تک پورا کا پورا نظام اور پوری کی پوری حکومت موجود نہ ہو تو یہ کام بھی حکمران یہ کام بھی خراب کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹیں دیکھی, مجھے مختلف جماعتوں کے ذمہ داران نے ویلکم کیا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سب کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی طور پر بہت اچھی روایت کو قائم کیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ لڑائی پارٹیوں سے گولی اور گالی کے محاذ پر نہ ہو. ہماری یہ لڑائی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے محاذ پر نہ ہو, بلکہ اگر لڑنا ہے تو پی ٹی آئی سے بھی کہتا ہوں اور نون سے بھی کہتا ہوں, جے یو آئی سے بھی کہتا ہوں اور اے این پی سے بھی کہتا ہوں, آؤ مقابلہ کرتے ہیں. کون تعلیم میں آگے بڑھتا ہے, کون صحت کی سہولتیں زیادہ دیتا ہے, کون زیادہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں آئی ٹی کی اسکل دیتا ہے. مقابلہ کرو کہ اگر ہم نے ہزاروں ادارے قائم کیے ہیں تو تم بھی کر کے دکھاؤ. لیکن اگر ہماری حکومتیں تمام تر اختیارات کے باوجود اور تمام تر وسائل کے باوجود
ایک کالج بھی کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکے دیر میں، اور اسی طرح سے وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہ ہو، اختیار دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ہم مخالفت بھی کریں گے. لیکن ہماری مخالفت شخصیات پر نہیں، ہماری مخالفت اندھی مخالفت نہیں ہے. ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم سیاسی مخالفت کریں گے لیکن رواداری بھی چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے اور عمران خان کو بھی آزاد ہونا چاہیے. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل گراؤنڈ پر وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت کے پاس 13-14 سال سے اقتدار موجود ہے اور 50 لاکھ بچے جن کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان ہیں وہ اگر آؤٹ آف اسکول ہیں تو پی ٹی آئی کے وہ سارے وزرائے اعلیٰ اور جتنے وزیر ہیں اور جتنی نمائندگی لوگوں نے ان کو دی ہے وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں کہ اب وہ کسی اور کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب آپ کی حکومت ہے، آپ کا سسٹم ہے، تعلیم کا بجٹ لوگ اپنے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ کو دیتے ہیں، تو پھر کیوں یہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ پھر کیوں کے پی گورنمنٹ بھی پنجاب کی طرح اور سندھ کی طرح اور بلوچستان کی طرح اپنے سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہی ہے؟ کیوں صحت کے مراکز میں لوگوں کو ڈاکٹروں کی کمی کی جو ہے شکایت ہے؟ کیوں لوگوں کو سہولتیں نہیں مل رہی؟ 4 سال 5 سال گزر گئے، بلدیاتی انتخاب ہوئے، چیئرمین بھی بنے، کونسلرز بھی بنے اور ولیج کونسل میں بھی نمائندگی ہوئی، اور اسی طرح یہ نمائندگی ہر سطح پر تحصیل چیئرمین بھی بنے. لیکن مجال ہے جو یہاں کی حکومت نے انہیں کوئی اختیار دیا ہو یا کوئی فنڈ دیے ہوں، جبکہ آپ کے خود بھی بہت سارے یہاں پر تحصیل چیئرمین ہیں. تو یہ کیسی حکومتیں ہیں؟ یہ کیسی حکومتیں ہیں؟ ہم پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی یہی کہتے ہیں، سندھ سے اور بلوچستان سے بھی یہ کہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو با اختیار کریں گے. لیکن جب تک عنایت اللہ خان صاحب رہے تو یہ اختیار بھی ملتا رہا اور کام بھی ہوتا رہا. اور جب سے عنایت اللہ خان نہیں ہے حکومت میں تو پھر اس کے بعد یا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے، سب شکایت کرتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں چلے گا. اس لیے سیاسی رواداری کا مظاہرہ بھی کریں گے لیکن سیاسی بنیادوں پہ مخالفت بھی کریں گے. یہی جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کسی کی کرایہ دار نہیں ہے کہ ہم آپ کہیں گے تو ہم اس سے ملیں گے، آپ کہیں گے تو ہم اس سے ملیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم نہیں ملیں گے. جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور پاکستان میں واحد سیاسی قوت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کو نمائندگی نہیں دی جاتی، انتخابات نہیں کروائے جاتے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے یا خاندانی سسٹم چلتا ہے. تو جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے. جماعت اسلامی لوگوں کو تقسیم نہیں کرتی، لوگوں کو جوڑتی ہے. یہ دیکھیں آپ کی محبت کہ میں تو رہنے والا ہوں کراچی کا، سمندروں سے آیا ہوں، ان پہاڑوں پہ پہنچا ہوں، لیکن آپ کی محبت آپ کی آوازوں سے بھی ملتی ہے، آپ کی آنکھوں اور پیشانیوں سے بھی مل رہی ہے اور آپ کے جذبات سے بھی مل رہی ہے. یہ جماعت اسلامی کی طاقت ہے. جماعت اسلامی لوگوں کو مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتی، ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں، علماء کرام کو قابل احترام سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلکوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر کے دین کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ہم سب کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی جمہوری بھی ہے، جماعت اسلامی سیاسی بھی ہے، سیاسی کلچر کو آگے بڑھانا چاہتی ہے. لیکن جماعت اسلامی یہ نہیں چاہتی ہے کہ اگر ہم حکومت میں نہ ہوں تو بس پھر تنقید ہی کرتے رہیں، بلکہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں. کل میں چترال سے آیا ہوں. چترال کتنا بڑا ضلع ہے، کتنے پہاڑوں پر مشتمل ہے، بکھری ہوئی آبادی 3.5 لاکھ کی ہے. لیکن ہم نے وہاں بھی آئی ٹی کا بنو قابل پروگرام شروع کر دیا الحمدللہ. اور ہم نے جب وہاں کل ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا 10,000 سے زیادہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھے. انشاءاللہ جتنے لوگ بھی پاس ہوں گے سب کو پڑھائیں گے. دیر میں بھی میں بالکل کھلا اعلان کر رہا ہوں،
جو نوجوان پڑھنا چاہتا ہے, جو میرا بیٹا اور بیٹی پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ان کو انشاءاللہ 100% فری آئی ٹی ایجوکیشن دیں گے. اور صرف آئی ٹی ایجوکیشن نہیں, آپ نے دیکھا ہے کراچی میں ہمارے پاس تو اختیار ہمیں نہیں دیا گیا, میئرشپ پہ ڈاکہ پڑا اور قبضہ میئر وہاں موجود ہے اور لوگوں کو حق نہیں دیا جاتا. اس صوبے کی طرح وہاں بھی پیسے منتقل نہیں کیے جاتے, لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کے پاس جو ٹاؤن ہے وہاں پر تعمیر و ترقی بھی ہو رہی ہے. اور ہم نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تعلیم کارڈ کا اجرا کیا ہے الحمدللہ. اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں, اللہ نے ہمیں موقع دیا تو صرف تعلیم کارڈ ہی نہیں جاری کریں گے, بلکہ پری نرسری سے لے کر انشاءاللہ یونیورسٹی تک اور اس کے آگے تک 100% ایجوکیشن فری کریں گے انشاءاللہ تعالی مکمل. اس لیے کہ تعلیم تجارت نہیں ہے, تعلیم کاروبار نہیں ہے, تعلیم تو دینا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. آئین کا آرٹیکل 25 ہے, ہمیں یہ کہتا ہے کہ لازمی تعلیم اور فری تعلیم یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ تو میٹرک تک کہتا ہے, ہم تو انشاءاللہ یونیورسٹیوں تک دیں گے انشاءاللہ. چند سال میں پورے پاکستان کے لیے یہ ایک جیسی تعلیم کا نظام ہوگا. غریب کی تعلیم الگ, مڈل کلاس کی الگ, امیروں کی الگ, یہ نہیں چلے گا. اور یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ نظام ان لوگوں نے بنایا ہے, ان بیوروکریٹس نے, ان انگریزوں کے غلامی ذہن میں بٹھانے والے لوگوں نے, ان لوگوں نے جو اشرافیاں ہیں, ان جاگیرداروں نے جن کے بچے بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں, اور یہ سارے لوگ مل کر حکومت کرتے ہیں. یہ تو خود جاہل نہیں ہے لیکن قوم کو جاہل بناتے ہیں. انشاءاللہ قوم کے ہر بچے کو یہ حق ملے گا کہ وہ مقابلے میں آگے بڑھ سکے گا. اس کی غربت, اس کی مواقع میں رکاوٹ نہیں بنے گی. یہی اسلام کی تعلیم ہے, یہی اسلام کا نظام ہے, یہی عدل کا نظام ہے. اس لیے اس پورے نظام کو بدلنے کی اس تحریک میں, اس جد و جہد میں آپ لوگ اپنے قدموں کو تیز تر کریں, عوام تک رسائی حاصل کریں. اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہاں دیر سے لے کر کراچی تک اور خود پنجاب میں بھی, ابھی مجھے بلوچستان بھی جانا ہے, میں سب جگہ دیکھ رہا ہوں لوگ اس نظام سے تنگ ہیں اور لوگ چاہتے ہیں نئی قیادت, چاہتے ہیں نیا نظام, چاہتے ہیں جماعت اسلامی نئی قیادت بھی دے گی, نیا نظام بھی دے گی, اور وہ نظام ہوگا جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں, کیا ظلم ہے, کیا فساد ہے کہ پیٹرول کی قیمت 410 روپے کی ہوئی ہے. حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری, اور وہ بھی شاید اس لیے کہ اس دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی کال پر جمع ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے قیمت بڑھانے کی ہمت تو نہیں کی. لیکن حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے 5 روپے پورے کم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. پرائم منسٹر صاحب, بہت ہو گیا ہے, تماشا نہیں چلے گا. آپ کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, تو عالمی مارکیٹ میں اگر قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں تو پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. ٹیکس میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں, لیوی میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لیوی کیا چیز ہے؟ نوجوانوں, اس بات کو ایک فرد تک پاکستان کے پہنچا دو اور سب کو بتا دو, یہ وہ ظلم ہے جو حکومت ان حالات میں کر رہی ہے جب خطے میں جنگ کے حالات ہیں, اور حکومت پیٹرول کی قیمت نہیں ٹیکس کی قیمت بڑھا رہی ہے, اور ٹیکس بھی جو غیر قانونی طور پر لگا ہے. کل اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی پٹیشن فائل کر رہا ہوں. ہم عدالت کا راستہ بھی اختیار کریں گے, اگرچہ کہ عدالتوں کو انہوں نے ارغمال بنایا ہوا ہے, لیکن ہم قانون پسند لوگ ہیں. ہم وہاں بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ججز کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اصل عدالت تو اللہ کی عدالت ہوتی ہے, یہ عوام کی عدالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عوام کو بڑی طاقت دی ہے, لہذا سڑکوں پہ جو عدالت لگے گی وہی اپنا حق حاصل کرے گی. یہ پیٹرول کی لیوی 120 روپے اور مزید 50 روپے کا ٹیکس یہ حکمرانوں کو ختم کرنا ہوگا. اور آپ بھی اپنی عوامی قوت سے یہ ظاہر کر دو کہ ہم عوام کے اتحاد کے ساتھ حکمرانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں نوجوان اٹھ گئے ہیں, نیپال میں اٹھ گئے ہیں, سری لنکا میں اٹھ گئے ہیں, ابھی تم نے پاکستان کو نہیں دیکھا. جب یہاں صحیح قیادت میں اٹھ جائیں گے تو
फिर इनको एयरलिफ्ट भी मैसर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। उन हालात से पहले ये शब खून मारना खत्म करो और इस लेवी को खत्म करो जो अजाब की सूरत में हम पर मुसल्लत है। ये लेवी के पैसे कौन अदा करता है? पाकिस्तान में बाइक चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग 2.5 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं। इनमें से अगर 1 करोड़ मोटरसाइकिल भी रोज चले तो रोजाना हम हुकूमत को कितना टैक्स अदा करते हैं? अरबों रुपए का। इसको आप महीनों में ले जाएं, इसको साल पे ले जाएं तो ये 400-500 अरब रुपए पाकिस्तान में तालिब इल्म देते हैं, गरीब देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं, और ये फूड डिलीवरी का काम करने वाले, ये बाइकें चलाने वाले। और पाकिस्तान में कौन देता है? छोटी गाड़ियां चलाने वाले, वो देते हैं। इस तरह ये लेवी जो जबरदस्ती का टैक्स हमसे वसूल करते हैं, ये जुल्म अब नहीं चलेगा। वो लोग के जो टैक्स देने के काबिल भी नहीं है, जिनकी आमदनी कम है, उनसे टैक्स वसूल करते हो और बड़े बड़े जागीरदारों के कर्जे माफ करते हो। ये 2 निजाम और 2 दस्तूर नहीं चल सकते इस मुल्क में। इसलिए इस निजाम को बदलने की तहरीक है और जुल्म के जितने उन्वानात हैं उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक आपको चलानी है। आप उसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? मैंने इस्लामाबाद में ऐलान किया था कि दीर के जलसे में लाए अमल का ऐलान करूंगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ईद के बाद हम एक ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल लेंगे जिसमें लोग निकल पड़ेंगे हर गांव से और बस्ती से, तो दीर पानी से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे कि नहीं करेंगे? पीछे हटेंगे या नहीं? आगे बढ़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और अपना हक हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो और शहबाज शरीफ के सरपरस्त भी सुन ले। ये जमात इस्लामी है, ये अटक पुल से वापस नहीं आएगी। सारी हदूद तोड़ देंगे, सारी रुकावटें तोड़ देंगे और फिर पंजाब से भी काफिले निकलेंगे, सिंध से और बलोचिस्तान से भी आएंगे। तो फिर तुम्हारी सल्तनत हिलेगी, फिर से बात पेट्रोल तक नहीं रुकेगी। इसलिए इंशाअल्लाह उस बड़ी जिद्दोजहद को जिसका आगाज हमने कर दिया है जारी रखना है। 22 तारीख को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह बड़े बड़े एहतिजाजी मुजाहरे और धरने किए जाएंगे। पेट्रोल की कीमत कम करो, ये हमारा मुतालबा होगा। फिर ईद कुर्बा आएगी और ईद कुर्बा के बाद जून के पहले अशरे में मैं इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के लोगों को 25 करोड़ लोगों को हड़ताल की कॉल दूंगा इंशाअल्लाह। आप हड़ताल करेंगे, पूरा दूर बंद करेंगे, पूरा कैफी बंद होगा और पूरा पाकिस्तान और उसके ताजिर, इसलिए कि ताजिरों को भी तंग करके रखा है इस हुक्मरान तब्के ने। तो जून के पहले अशरे में हड़ताल होगी और फिर उसके बाद एक और काम करेंगे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे इंशाअल्लाह, अपनी गाड़ियां लेकर, अपनी बाइक्स लेकर, अपनी साइकिलें लेकर। आपके पास जो सवारी है वो लेकर निकलेंगे और पाकिस्तान के हर बड़ी शाहरा पर और शहरों के अंदर जो शाहराएं हैं उन पर और जो कनेक्टेड रोड है उन पर आकर खड़े होंगे। सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। पूरा पाकिस्तान जब निकलेगा तो ये हुक्मरान तबका, ये IMF का गुलाम तबका इस तरह से पीछे हटेगा। लिहाजा बड़ी तहरीक की तैयारी कीजिए इस माफिया के खिलाफ जो पेट्रोल माफिया है। कैसी अजीब बात है, ये जो लेवी वसूल करते हैं इसका नाम है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी आमदनी से रिफाइनरीज बनाएंगे। और मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं कि अब तक इस लेवी की मद में पाकिस्तान के गरीबों से, पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोगों से, पाकिस्तान के अवाम से 8,066 अरब रुपए, ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? 8,066 अरब रुपए सारी हुकूमतें वसूल कर चुकी हैं। और हाल ये है कि जो पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं उस पेट्रोल का 70-80% वो होता है कि जो हमें रिफाइंड लेना पड़ता है, इसलिए कि हमारे पास पेट्रोल को रिफाइन करने की सहूलत उस तरह मौजूद नहीं है। जिसके लिए हमारी जेबों पे ढाका डालते हो वही रिफाइनरी नहीं बनाते हो और फिर
पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मजीद टाका डालते हो, ये निजाम नहीं चलेगा। ये आईपीपीज माफिया का निजाम नहीं चलेगा। ये लोड शेडिंग, पाकिस्तान में बिजली हमारी जरूरत से डबल हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग है। क्या तमाशा है। मैं यहाँ 2 दिन से चित्राल और दीर में मौजूद हूँ। उससे पहले भी मैं दीर बारा आया था। मैंने देखा है कि ना बिजली होती है, ना नेटवर्क होता है। ये क्या तमाशा है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को, ये मिलियंस की तादाद में रहने वाले इन अजला के लोगों को पूरी दुनिया से आज के जमाने में काट के रखा हुआ है। न मोबाइल के सिग्नल आते हैं, न इंटरनेट के सिग्नल आते हैं। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? तो तालीम भी नहीं देते, इदारे भी तबाह करते हो, नेटवर्क भी नहीं देते हो, लोड शेडिंग भी करते हो, टैक्स पे टैक्स लगाते चले जाते हो, और फिर कहते हो कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। चचा कहते हैं हम भी बहुत काम कर रहे हैं, भतीजी कहती है हम भी बहुत काम कर रहे हैं, और इश्तिहार भी यही कहते हैं। और इश्तिहार भी कौन से होते हैं? जो हमारे ही पैसों से ये इश्तिहार देकर झूठ बोलते हैं कौम के साथ। ये जहाज उड़ाने वाले लोग 11 अरब का जहाज तो वजीर आला पंजाब ने ले लिया, लेकिन तालीम की सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस गले सड़े निजाम के खिलाफ जिस तहरीक का मैंने जिक्र किया है, उसकी पूरी तरह से तैयारी कर लें। पीछे नहीं हटना है, दबना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह इस जुल्म के निजाम को गिराकर हम दम लेंगे। मेरे भाइयों, मैं इस मालाकंड डिवीजन में मौजूद हूँ, इस दीरपाई में मौजूद हूँ। इस मालाकंड डिवीजन में एक बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज में रहती है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ किस कदर मुश्किलात हैं। हमारे सफारत खाने अपना रोल अदा नहीं करते हैं। कोई वहां परेशानी हो, कोई मदद के लिए तैयार नहीं होता है। पिछले चंद दिनों में 60,000 लोगों को ऑफलोड कर दिया गया, उनको बैरूनी सफर से रोक दिया गया। ये कैसा जुल्म है, ये कैसी बात है। यानी वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को इन हालात में भी 40 अरब डॉलर की रेमिटेंस दे रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं, उनके साथ ये सलूक करते हो तो फिर क्या हाल होगा। नेटवर्क मौजूद ना हो, अपने प्यारों से लोग राब्ता ना कर सकें और इस तरह मुश्किलात पैदा की जाए, ये सिलसिला भी अब नहीं चलेगा। इसलिए सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, इन्हें वो इक़दाम करने होंगे जिससे लोगों को सहूलतें मिलें। मेरे भाइयों और दोस्तों, जमात इस्लामी इस्लाम के उस निजाम को लेकर उठी है जो अदल और इंसाफ का निजाम है, जो मुशावरत का निजाम है। जमात इस्लामी दीन की तहरीक है और मुझसे लोग पूछते हैं कि जमात इस्लामी क्या है। मैंने कहा जमात इस्लामी इत्तेहाद उम्मत की लंबरदार है। कश्मीर में लोगों पर जुल्म होता है, जमात इस्लामी उठकर खड़ी होती है। पाकिस्तान में तो हुकूमती पार्टियां हो या अपोजिशन पार्टियां, कोई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई उस महबूबुल हवास के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो खुद अमरीकियों में गैर मकबूल हो रहा है वो हमारे माथे का झूमर बन जाए। एक जवाल पजीर कुव्वत के पीछे हुक्मरान तबका अगर लग जाए तो हालात नहीं सुधरेंगे। सालिसी आप करवाइए, पूरा पाकिस्तान इस पर हिमायत करता है, लेकिन सालिसी हो या कोई भी बात हो, इज्जत और वकार का सौदा ना कीजिए, सलूट ना कीजिए। जमात इस्लामी क्या है? जमात इस्लामी हक और इंसाफ की बालादस्ती चाहती है। लोग परेशान होते हैं कि इस्लामी निजाम आएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इस्लामी निजाम आएगा तो अदल होगा, इंसाफ होगा। इस्लामी निजाम आएगा तो इंशाअल्लाह ताला तामीर होगी और तरक्की होगी। इस्लाम जदीद सहूलतों का मुनकिर नहीं है। इस्लाम में तो जब तक इस्लाम मौजूद रहा, उसकी हुकूमत मौजूद रही, तो हम इल्म में भी आगे बढ़ते रहे। हमने तहजीब भी आगे बढ़ाई और पूरी इंसानियत के लिए हम एक नमूना बनते चले गए थे। ये तो हमने इस्लाम की निजाम को छोड़ा है तो हम रादा दरगाह हो गए। इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जमात इस्लामी क्या है? जमात इस्लामी किसका नाम है? जमात इस्लामी जरूर इन लोगों का भी नाम है जो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन असल में जमात इस्लामी इन लोगों का नाम है जो मेरे सामने मौजूद हैं। ये नौजवान जमात इस्लामी है, ये सफेद रेश बूढ़े जिन्होंने पूरी जिंदगियां लगा दी है, वो जमात इस्लामी है। इसलिए मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी यकीनन इंतखाबात में हिस्सा लेती है और पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे और आइंदा इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी पार्लिमानी और सियासी कुव्वत बनकर आएंगे। लेकिन जमात इस्लामी को आप सीटें बटोरने वाली पार्टियों की तरह और
اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر آنے والی پارٹیوں کی طرح اس طرح نہ ناپیں نہ تولیں۔ جماعت اسلامی میں ہم ہر اس فرد کو جو نظریاتی طور پر جماعت کے ساتھ ہے، جو غیر مشروط طور پر جماعت کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ ہمارا کارکن ہے، وہ ہمارا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر کوئی مشروط جماعت میں رہنا چاہتا ہے، کوئی سیٹ کے لیے جماعت میں آیا ہے، تو اس کو وہ سیٹ مبارک ہو، جائے کسی اور پارٹی میں۔ جماعت اسلامی کا کارکن، جماعت اسلامی کا نمائندہ ہمارا کارکن ہے۔ اس لیے ہم نے اعلان کیا ہے، ہمارے ندیر میں، ندیر بالا میں، ندیر پائی میں، نہ سوات میں، نہ بنیر میں، نہ شانیہ میں، نہ چترال میں، اور نہ کسی اور ضلع میں، نہ پورے پاکستان میں کوئی قومی اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار نہیں ہے۔ ہر کارکن امیدوار ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور ہو سکتا ہے کہ میں انتخاب کے موقع پر آپ میں سے کسی نوجوان کو کھڑا کروں تو یہ پوری لیڈرشپ بھی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، سارے کارکن بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ خاندانوں کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر بہت سیاست ہو چکی ہے۔ اب حق اور انصاف کی بنیاد پر ہوگی، اب عوام کی بنیاد پر ہوگی، اب جد و جہد کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے ہر ایک کو جماعت اسلامی میں شامل کیجئے، ہر ایک کو اپنے دامن میں سمیٹیے، لیکن ذہنی طور پر تبدیل کیجئے، نقطہ نظر بدل دیجئے۔ دولت مند آئے اس کو بھی لائیے، مڈل کلاس لوگ ہو ان کو بھی لے کر چلیے، غریب مزدور کسان ہو وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، لیکن اس بنیاد پہ کوئی نہیں آئے گا سیٹ دو گے تو آئیں گے، سیٹ نہیں دو گے تو چلے جائیں گے، تو بھائی پہلے ہی چلے جاؤ۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، جماعت اسلامی ایک انقلابی تحریک ہے، اور انقلابی تحریک میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہ نظام پوری طرح انٹیکٹ ہے، اور آپ سب مل کر اس کو مزید طاقتور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی پورے پاکستان کے نوجوانوں کی امید بن رہی ہے، اور ہم پورے نظام کی تبدیلی کے لیے ان نوجوانوں سے اتحاد کر رہے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا گلگت بلتستان میں کوئی اتحاد، کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان علیحدہ دستور اور پورا نظام ہے، باقی ساری تحریکوں سے ہمارا رابطہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی ہمیں نہ لکھائے، کوئی ہمیں نہ پڑھائے کہ ایڈجسٹمنٹ کس کو کہتے ہیں، سیٹوں کی آپس میں بات چیت کس کو کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے رابطہ کس کو کہتے ہیں۔ جو جماعت اسلامی کے اور پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اتحاد کوئی نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ اتحاد ہمارا غریبوں سے اور مزدوروں سے ہے۔ میں اس موقع پر جب اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ خواتین کو ان کا پورا حق دیا جائے، تعلیم میں ان کا حق ہے، وراثت میں ان کا حق ہے، تحفظ ان کا حق ہے، ان کو پوری سیکیورٹی فراہم ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اس نظام میں خواتین کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں، ہر جگہ انہیں ہراس کیا جاتا ہے، اور جو ملازمتیں کرنے پر مجبور ہوتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ وراثت میں حصہ مانگیں تو روایات کو اوپر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہماری روایت نہیں ہے۔ ہم ایسی کسی روایت کو نہیں مانتے جو اسلام کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو۔ اس لیے جماعت اسلامی اعلان کرتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو عورت کو جو وراثت میں حق ہے، بیٹی اور بہن کو اور بیوی کو اور ماں کو، وہ پورا کا پورا دیا جائے گا، اور جو نہیں دے گا وہ جیل میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، اور میں یہ چیلنج بھی کرتا ہوں، آج آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، جماعت اسلامی کا ویمن ونگ بہت اسٹرانگ ویمن ونگ ہے۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ درس قرآن، سب سے زیادہ فہم قرآن کی کلاسیں، سب سے زیادہ خواتین کی خدمت، بچیوں کی تربیت یہ جماعت اسلامی کرتی ہے۔ لہذا آئندہ اس گراؤنڈ کو ہم انشاءاللہ اپنی بہنوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے بھریں گے، اور میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنی گھر کی خواتین کو محفوظ طریقے سے، باوقار طریقے سے اس عظیم تحریک کا حصہ بنانے کے لیے لے کر آئیں۔ اور یہ ہماری روایت ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سفر پر نکلتے تھے تو ازواج مطہرات کو اپنے ہمراہ لے کر چلتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے تو خواتین اپنا کام کرتی تھیں، مرد اپنا کام کرتے تھے۔ اس لیے اس جد و جہد میں آبادی کے 50% حصے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان کے حق کے لیے بھی بات کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت میں بھی کردار ادا کریں گے، اور ان کو اس عظیم جد و جہد میں عزت
اور وقار کے ساتھ شامل کریں گے. اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ اس بڑی تحریک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو کال دوں گا تو آپ ہڑتال بھی کریں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور لانگ مارچ بھی کریں گے.